گرمی سہی کلام میں لیکن نہ اس قدر کہ جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی۔ ہمارے پچھلے ویڈیو ہاؤ ٹو ون فرینڈس کی اگلی کڑی کے طور پہ میں یہ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ گرمی کلام سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں یا آپ نے کیا حاصل کیا، کیا کر رہے ہیں، وہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن ایک چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ گرمی کلام سے آپ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے، کسی کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ اور اس کتاب کی جو بات ہو رہی ہے اس میں یہی ہے کہ ایک سبق یہ بھی ہے کہ نیور کرٹیسائز، نیور کمپلین اینڈ نیور کنڈیم۔ نہ آپ کسی سے شکایت کریں، نہ اس کی نکتہ چینی کریں، اور نہ ہی اس پر لعنت ملامت کریں۔ اب بھلا یہ تو بڑا مشکل کام ہے بھائی۔ اب اگر کسی سے شکایت ہو تو ہم کیا کریں، کسی کو کرٹیسائز کرنے کو جی چاہے تو ہم کیا کریں، اور جب کسی پر ملامت کرنے کو تڑپ اٹھے تو ہم کیا کریں۔ یہ تینوں چیزیں تو کرنے کی مناہی ہو رہی ہے اس میں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب کسی شریر بچے کو کسی شرارت کے بنا پر آپ اسے ڈانٹتے ہیں، اسے کرٹیسائز کرتے ہیں، اسے مار پیٹ کرتے ہیں، یا اس کے دوستوں کے سامنے اسے ذلیل کرتے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کی شرارت ختم ہو جاتی ہے؟ کیا وہ سدھر جاتا ہے، وہ نیک بچہ بن جاتا ہے، یا یہ کہ حالات اور بد سے بدتر ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے اور بڑا صبر طلب عمل ہے۔ یہ ہر ایک سے یہ ممکن نہیں ہو پاتا ہے، لیکن اگر اس اپروچ کو تھوڑا سا چینج کر دیا جائے، براہ راست کسی کو غلط کہہ دینا، براہ راست کسی سے شکایت کر دینا، کسی کو کرٹیسائز کر دینا، اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارے سامنے، چونکہ ہم یہی کرتے آئے ہیں، ہماری عمر گزر گئی، ہم بھی اپنے آس پاس لوگوں کو یہی کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہی ہم نے سیکھا، یہی ہم کرتے بھی ہیں۔ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹو گن کرولی کا ایک قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے اس کتاب میں، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ وہ ایسا ہے کہ اس کے لیے قتل کر دینا ایسا ہے جیسے کوئی مچھر مار رہا ہو، اور وہ بڑا بدنام مجرم ہوتا ہے نیو یارک شہر کا۔ اور ایک بار جب وہ اپنی کار میں کہیں جا رہا تھا تو پولیس والے نے اسے روکا اور اس سے کہا کہ لیٹ می شو یور لائسنس۔ تو یہ بات اسے اتنی بری لگی کہ بجائے لائسنس دکھانے کے اس نے اپنا ریوالور نکالا اور ساری گولیاں اس پہ خالی کر دی۔ اتنے پر بھی اسے چین نہیں آیا تو وہ گاڑی سے باہر آتا ہے اور پولیس والے کے ریوالور لے کر باقی گولیاں بھی اس پہ خالی کر دیتا ہے۔ یہ تھا اس کا جواب۔ یہ اتنا نیک بندہ تھا یہ، آپ دیکھ لیجیے۔ آخر کو جب بھی یہ جگہ گھیرا گیا، ایک اپارٹمنٹ میں موجود تھا، یہ پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا، تب اس نے ایک خط لکھا ٹو ہوم اٹ مے کنسرن، کہ میرے سینے میں ایک بہت نرم ہے، بہت بچوں جیسا ایک معصوم دل ہے، جو دوسروں کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی کبھی کسی کو دکھ دینے کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ اور جب وہ پکڑا گیا اور اسے جب کورٹ نے سزائے موت سنائی، جب اسے الیکٹرک چیئر پہ لے جایا گیا تو پوچھا گیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں کس گناہ کی سزا یہ ملی ہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ وہ بے دریغ لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، پتہ نہیں کتنے بے گناہوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کی سزا ملی ہے۔ کیا اس نے یہ کہا ہوگا؟ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں خود کو ڈیفینڈ کرتا تھا، میں اپنی جان کی حفاظت کرتا تھا، مجھے اسی کی سزا ملی۔ یہ تھا اس خونخوار مجرم کا بیان۔ اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ جتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ کم از کم اپنی نظر میں گناہ گار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ہر ایکٹ کو جسٹیفائی کرتا ہے، کسی نہ کسی بہانے، کوئی نہ کوئی جواز، کوئی نہ کوئی ایک نقطہ نکال لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو یہ بھائی بھلائی کا کام کر رہے تھے، مجھے بلا وجہ گناہ گار کہا جا رہا ہے اور مجھے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے یا مجھ سے کمپلین کیا جا رہا ہے۔ تو وہ اتنا بڑا گناہ گار جب خود کو گناہ گار محسوس نہیں کرتا ہے تو ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی؟ چاہے قصور کسی کا بھی ہو، چاہے جتنا بڑا ہو، جتنا بھی چھوٹا ہو، وہ کم از کم اپنی نظر میں قصوروار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے براہ راست اسے غلط کہہ دینا، بلنڈلی اسے یہ کہہ دینا کہ تم غلط ہو، تم نے یہ غلط کیا ہے، یہ سچویشن کو بدل تو نہیں سکتا، ہاں اسے اور بگاڑ سکتا ہے، اور یہی ہوتا آیا ہے اور یہی ہوتا رہا، آج بھی ہم یہی دیکھتے ہوئے آئے۔ ایک اسکول کے بچے کا قصہ آیا ہے کہ ایک کلاس میں ایک بہت شریر بچہ تھا اور اس کے بارے میں پورا اسکول، پورا عملہ پریشان رہتا تھا اس کے بدمعاشی سے۔ تو ایک نئی ٹیچر آئی جو اتفاق سے اس کے کلاس ٹیچر ہوئی، تو اسے بتایا گیا کہ بھئی تمہارے کلاس میں تو سارے بچے ٹھیک ہیں، بس یہ ایک بچہ فلاں بچہ جو ہے بڑا بدمعاش ہے، حد سے زیادہ گزرا ہوا ہے، اور اس کو لگام لگانا بہت مشکل ہے، اسے ہر طرح کی سزا دی جا چکی ہے، بہت سزائیں دی گئی ہیں، لیکن وہ
सुधरने के बजाय और बिगड़ता जा रहा था, और उससे होशियार रहना। तो उस टीचर ने एक नया अप्रोच अपनाया। वो गई पहले दिन और उसने उस बच्चे को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। तो उसकी शिकायतें उसने नहीं की, उसकी बुराइयाँ उसके मुंह पर नहीं बयान की, बल्कि उसने ये कहा कि मैंने सुना है कि तुम बहुत होशियार बच्चे हो, क्लास में सबसे ज़्यादा तेज़ हो, पढ़ने वाले हो, और सारे बच्चे तुम्हारी बात मानते हैं। तो भाई ऐसा है कि आज से तुम इस क्लास के मॉनिटर होगे, और देखना कि बच्चे में कि क्लास में कोई बच्चा कोई बदमाशी ना करे, शरारत ना करे, जो टास्क दिया जाए वो पूरा करे, और ये देखना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम ज़िम्मेदार होगे, और मुझे उन बच्चों की लिस्ट ला कर दो जो बच्चे शरारत करते हैं, बदमाशी करते हैं, किसी को मारते पीटते हैं, उन बच्चों की लिस्ट मुझे ला कर के दो, ये तुम्हारा काम है। वो बच्चा अपने आप को थोड़ा बड़ा महसूस करने लगा, बड़ी ज़िम्मेदारी उसके सर पे आ गई, और उसने वो काम बहुत खैरखूबी से अंजाम दिया। उसके बाद से वो अपनी शिकायत वो अपनी खुद शरारत क्या करता, जब दूसरे बच्चों पर उसको निगरान बना दिया गया, उसकी निगरानी उसको दे दी गई, नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे वो अपनी शरारतें भी भूल गया, और एक ज़िम्मेदार स्टूडेंट के तौर पर बाकी क्लासेस उसने पूरे किए। तो ये एक अप्रोच ज़रा सा बदल देने के बाद एक बदमाश बच्चा भी सुधर सकता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो इंसान भी सुधर सकता है, अगर हम जिसकी शिकायत करना चाह रहे हैं या शिकायत करने जा रहे हैं, या किसी को हम लानत देने जा रहे हैं, उसके बजाय अगर हम डिफरेंट अप्रोच अगर हम अपनाएं, तो मुमकिन है कि वो सूरत हाल थोड़ी सुधरेगी और वो शख्स भी सुधरेगा। तो ये बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी। फिर इस कड़ी की मैं अगली बात मैं अगले किसी और वीडियोज़ में करूँगा, क्योंकि एक ही वीडियो में तो सारी बातें, सारे प्रिंसिपल समेटे नहीं जा सकते। और आज के लिए अभी इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आइंदा भी मैं और देख सकूँ क्या हो सकता है। हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।